ان کو آوارہ گردی میں بند کر دیا، جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ کیا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے چلنا یہ آوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے؟ یہ نیا اصول میرا خیال ہے پی پی سی میں لکھنا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں تھانہ یو سی چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب، ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے۔ پرسوں انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسوں بھی کی بہت بڑی، اس میں ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو 70 سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کل دن کو 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھی ان کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اسی طرح آگے آئے تھانہ پھلگراں، کل ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ہراساں کیا۔ اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی این اے 47 کے، ہمارے یو سی کے چیئرمین تھے پہلے، اور اس نے ودرا کر لیا، یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے، اس نے کل پروگرام رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا۔ رات کو 6 گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گھس گئی اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اتفاق کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، تھانہ 12 کو کے ایس ایچ او لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں منصف اعظم سے، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے، جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر۔ اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے ان سیاست دانوں سے اور اپنے ان اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی، جبر اور ڈنڈے کے زور پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نفرت کا ماحول پیدا کر کے آپ لوگوں کے دل جیت لیں گے؟ کیا اس طریقے سے جو آج 90% پاپولرٹی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی، کیا اس کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری نیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہی ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود آپ ببانگ دہل سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں، وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، وہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے مارشل لا کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی۔ میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بھی، ڈی سی کو بھی، اور اس کے نیچے ہونے والے تمام ایس ایچ اوز، وہ تھانے دار جو اس وقت پبلک سرونٹ ہیں۔ وہ پبلک سرونٹ کا مطلب ہے عوام کے نوکر ہیں، وہ میری آپ کی تنخواہ سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر تو ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے محافظ تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی کٹ پتلی نہیں بن سکتے، ان بونے سیاستدانوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ میں وارن کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اس طریقے سے بیہیو نہ کریں اور غیر آئینی حرکتیں نہ کریں، اور اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ یوم احتساب ان کا قریب تر ہے۔ 8 تاریخ کو جو عوامی انقلاب ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا احتساب ہوگا، ان بورے سیاستدانوں کو جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ مزید نفرتیں اپنے خلاف پیدا کرنا بند کر دیں۔ یہ اس وقت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، آئین کی پامالی کریں، قانون کی پامالی کریں۔ اور میں ایک دفعہ پھر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، میں پی ٹی آئی کا ترجمان بھی ہوں، میں عمران خان کا وکیل اور ترجمان بھی ہوں، اور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر، وائس چیئرمین، فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بھی رہا ہوں، اور میں نے اس لا کے ادارے کو 34 ایئرز دیے ہیں۔ میں نے ہمیشہ
رول آف لا کی تحریک چلائی ہے. میں آج چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ نوٹس لیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، اور وہ ثبوت اگر آپ کافی سمجھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. اگر پھر آپ نے بھی آنکھیں اور کان بند رکھنی ہے، اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا ہے، اور آپ نے اسی طرح ان سہولت کاروں کو چھٹی دینی ہے، اور صرف ان لوگوں کو آپ نے دبانے کے لیے ایف آئی اے کو جو استعمال کر رہے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، تو پھر یہ نظام انصاف کا بدنما داغ کبھی نہیں دھل پائے گا. یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہونے والی زیادتیاں، اس کے نتیجے میں ہونے والی جس طرح کا الیکشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی آپ نے ختم کر دی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام آئے گا، جو معاشی بدتری پھیلے گی، جو معاشی تباہی کا طوفان آئے گا، جو بددلی پھیلے گی، جو مایوسی ہوگی، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ بھی ہوگی، الیکشن کمیشن بھی ہوگا، وہ ادارے بھی ہوں گے، اور وہ سیاستدان جو بونے سیاستدان جو نہ صرف اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے اس وقت مورے بنے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی کرپٹ اور نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا، اور اپنے بھائی عامر مغل صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گفتگو کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر مغل ہے، اور میں نے 46 سے تحریک انصاف کا امیدوار ہوں، اور میں نے ایک ریٹ بھی دائر کی ہے ہائی کورٹ میں آج ہی، وہ کل کے لیے فکس ہوئی ہے. اسی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں کیا جا رہا ہے. 47 کا شعیب شاہین صاحب نے بتا دیا، اور 48 کا جو ہے وہ علی بخاری صاحب بتائیں گے. میں 46 کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں. سیم صورتحال 46 میں بھی ہے. پولیس کے مقابلے میں اس وقت ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم جس جگہ کارنر میٹنگ یا جلسہ کرنے جاتے ہیں، اگر ان کو پہلے پتہ چل جائے تو اس کو پہلے فون چلا جاتا ہے متعلقہ تھانے سے یا اسپیشل برانچ سے کہ اگر تم نے جلسہ کرایا تو ہم تمہارے اوپر ایف آئی آر دے دیں گے. اگر ان کو پہلے سے نہ پتہ ہو تو جب ہم وہاں جلسہ کر رہے ہوں تو وہاں یہ وینیں لے کے پہنچ جاتے ہیں. اب میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، شاہ دتا میں جلسہ تھا تو وہاں انہوں نے 4 وینیں لگا کے روڈ بند کر دیا اور بہت زیادہ نفری لے کے آگے. جب جلسہ ختم ہوا تو لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا. میں جب وہاں سے نکل آیا تو پیچھے اس کے گھر میں گھس گیا اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے، تم نے جلسہ کروایا ہے. پھر کل میرا دوسرا جلسہ آئی 10 میں تھا، وہاں ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں. وہاں 2 بڑی پریزن وینیں لے کے کھڑے ہو گئے اور کچھ 100 سے 150 کے قریب نفری وہاں کھڑی ہو گئی، اور متعلقہ ایس پی اور ایس ایچ او بھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے. لوگوں کو بیسیکلی ہراساں کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے جلسہ کیا تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو گرفتار کر لیں گے. کل ہمارے کارکن کو پکڑ کے تھانے لے گئے، تھانہ سنجانی میں، اور اسے جا کے یہ کہتے رہے جب جلسے سے واپس ہو جا رہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی چھوڑو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ فونیں کرتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن جو کہ بیسیکلی جو ہے وہ بکا ہوا ہے، ان سے میں مخاطب ہوں. جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد، جو بدقسمتی سے ڈی آر او بھی ہیں، اور جو ہمارے آر او ہیں کامران چیمہ صاحب، میرا ان سے کوشچن ہے کہ اس الیکشن کی ساخت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کی کوئی بچی کچی ساکھ بھی اگر آپ نے نہ چھوڑی تو کون اس الیکشن کو مانے گا؟ اور یہ سارا کچھ اسلام آباد میں ہو گیا، فیڈرل کیپٹل میں ہو رہا ہے. آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کیا کر رہے ہوں گے تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، جو آپ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. تو آئی جی صاحب، آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو آپ ایز اے پارٹی آ جائیں اور بتائیں قوم کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا جو کارکنان ہیں وہ پولیس کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں. پولیس کا کیا پولیس کا کام حفاظت کرنا ہے کارکنان کی، سیاسی کارکنان کی اور امیدواروں کی. کل میں نے دیکھا پرسوں کی رات کو G9 میں ڈبل روڈ بند کر کے نون لیگ کا جلسہ کروایا گیا، ڈبل روڈ بند کر کے. اور ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی ریلی کی، ہمیں اجازت ہی نہیں ملی ریلی نکالنے کی. ہم کوئی اپلیکیشن دے دیں جلسہ کرنے کی، ہمیں اجازت ہی نہیں ملتی جلسہ کرنے کی. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ ان کے تمام اقدامات سے لوگوں کا غصہ مزید بڑھ رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ پولنگ والے دن اتنی عوام نکلے گی کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ٹرن آؤٹ کے. لیکن ہم میڈیا کے ذریعے
قوم کے سامنے یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت آپ غیر اعلانیہ کرفیو لگا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑا ہوا کہ ہم کوئی آزادی سے نقل و حرکت کر سکیں، آزادی سے جا کے جلسے کر سکیں، آزادی سے جا کر عوام تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ ہماری G9 کی کل ریلی پر لاٹھی چارج بھی انہوں نے کیا۔ تو آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو تو سرکاری پروٹوکول میں الیکشن لڑوا رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو پولیس پارٹی بن کے الیکشن لڑنے سے روک رہی ہے؟ تو میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کا نوٹس لیں۔ آپ کی اول تو عزت بچی کوئی نہیں الیکشن کمیشن کی، اگر کوئی تھوڑی بہتی بچ گئی ہے رتی برابر تو اس کو کم از کم ضائع ہونے سے بچا لیں، ذرا ادھر توجہ کر لیں۔ اسلام آباد میں پولیس اس وقت ایک ایک شخص کے پیچھے ہے جو ہماری کارننگ میٹنگ کرواتا ہے یا کروانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بھرپور طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ ہماری میٹنگ نہ کروائے، اور اگر کروا دے تو پھر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اسے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرے۔ شکریہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی سید محمد علی بخاری NA 48 سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں اور میرا انتخابی نشان پیراشوٹ ہے۔ جیسا کہ میرے دونوں بھائیوں نے، عامر مغل صاحب نے اور شعیب شہیم صاحب نے بڑی کمپریہنسو گفتگو کر دی ہے، میں تھوڑا سا اسی کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ جو NA 48 ہے وہاں بھی اسی طرح کی سیم صورتحال سے ہم دوچار ہیں۔ ہمارے ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری کارنر میٹنگ یا کوئی ہماری میٹنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو یا تو پہلے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے یا اس کے بعد چلے جاتے ہیں وہاں پر اور جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ جس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کل ہمارے بڑے سینئر اور چیف سپورٹر تھے میرے چودھری کبیر صاحب شہزاد ٹاؤن میں، ان کے گھر باقاعدہ پولیس گئی اور ان کے ساتھ SP خود گیا اور جا کے اس کے شیشے گیٹ توڑ دیے، اس کے دفتر کی چیزیں توڑ دی۔ اس کے علاوہ کل میرا جو مرکزی دفتر تھا جناح گارڈن میں، وہاں پر صبح 8 بجے پولیس کے ڈالے پہنچ گئے اور رات 8 بجے تک کھڑے رہے، نہ کسی کو اندر جانے دیا نہ کسی کو اندر سے باہر آنے دیا۔ میری خود جو میٹنگز تھی، جب میں آڑی سیدہ کے علاقے میں پہنچا تو وہاں پولیس کے ڈالے آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ آگے اور پیچھے آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میری میٹنگز چل رہی ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اپنے اثار میں لے کے جائیں گے، ادروائز ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے زیغم شاہ صاحب جاوے سے جو ہمارے چیف سپورٹر تھے جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کروائی، ان کے بیٹے کو اٹھا لیا، کل سارا دن ان کو انہوں نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں رکھا اور رات کو گئے ان کو چھوڑا، اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ جو بھی آپ PTI کا سپورٹر، جو بھی PTI کے کینڈیڈیٹس کا جلسہ کرائے گا، کارنر میٹنگ کرائے گا، اور اس کو ہم کسی بھی طرح اسپیئر نہیں کریں گے۔ میں ایک چیز یہاں بڑی واضح کر دوں، جیسے کہ عامر بھائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپلیکیشنز دی، ہمیں کسی جلسے کی ریلی کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ ہماری کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی انڈور ہوتی ہیں، ہم نے سارے بائی لاز، سارا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ECP کا جو ہے مکمل طور پہ فالو کیا، اس کو اوبے کیا، لیکن ایون اینڈ ادروائز ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم SP کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمارا تھانہ کرال، تھانہ کرپا، تھانہ سیالہ، ان کی پولیس اور انڈر دا سپرویژن آف SP جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کے ساتھ ایک پولیس کے پورا اسکواڈ ہوتا ہے جو اس کو اسکواڈ کر رہا ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہ۔ تو اس طرح کے حالات کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں ہم، لیکن انشاءاللہ ہم الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہمیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم PDA کی جماعتیں ساری جتنی بھی تھی، ساتھ ایڈمنسٹریشن اور ساتھ پولیس کے خلاف بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لڑیں گے الیکشن اور اپنا ریکارڈ کریں گے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں ہم اس کا ایویڈنس دوں گا، اس کی ہم جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی ہم USB پہ دے سکتے ہیں، باقی میرے دوست جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر دے سکتے ہیں۔ ہم نے عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، عامر بھائی کی ریٹ آ چکی ہے، ادروائز جتنی ہماری پٹیشنز ہیں، میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور ہماری کمپین کے اندر ہمیں بالکل کسی قسم کا بھی فری اینڈ فیئر اینڈ لیول پلینگ فیلڈ کی تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن کے اندر لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس حالات میں بھی لوگ نکلیں گے۔ آپ 8 تاریخ کو گواہ رہیے گا میری اس بات کے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی لوگ کیسے نکلیں گے، وہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور انشاءاللہ فتح یاب کریں گے۔ اگر یہ سچویشن اگر اسلام آباد میں ہے تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں جو اسلام آباد جہاں پورا میڈیا بیٹھا ہوا ہے، باقی شہروں میں، باقی صوبوں میں، باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہوگا، دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اگر اس کو الیکشن کہیں گے تو پھر افسوس کی بات یہ ہے، پھر آنکھ اور کان بند کر کے اگر الیکشن کمیشن کی طرح منصف اعظم بھی اسی طرز پہ عمل پہ ہوگا تو ان کو یہ بات بتا دوں، اکتوبر میں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ میں آپ یاد رکھے جائیں گے یا سیاہ ترین جج کے طور پر
یا اعلیٰ ترین جج کے طور پر وہ آپ کی پرفارمنس، وہ آپ کا کردار، وہ آپ کے فیصلے اس بات کا صرف گواہی دیں گے۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ایک پارٹی ہے؟ اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو پروونشل الیکشن کمشنر نے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دیا ہے۔ پروونشل الیکشن کمشنر لاہور یعنی پنجاب نے وہ لکھ کے دیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ کیا آفیشل ڈاکومنٹس کو بھی آپ نہیں مانیں گے؟ کیا آپ جو آج پورا لائیو ویڈیوز آپ لوگوں نے دکھائی ہیں یو ایس بی میں ہم لے کر آئے، انہیں کہا میں نہیں دیکھتا، کیا وہ ایویڈنس کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے؟ آپ جس ایویڈنس کو خود لائیو کوریج کرتے ہو، آپ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہم کہتے ہیں اس کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں دیکھتا۔ ہم کہتے ہیں یہ اپلیکیشنز، یہ ایفیڈیوٹس یہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا، مجھے بتا دیں ایویڈنس ہم کہاں سے لائیں۔ کوئی فرشتے تو ہم اتارنے سے رہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن، آج بنائیں، ہم آپ کو ساری ایویڈنس ایک جوڈیشل کمیشن کے پاس جو ایویڈنس ریکارڈ کرے وہاں جا کر دیتے ہیں، آپ اس کی فائنڈنگز لے لیں، بے شک ایک سیشن جج کو بنا دیں اگر آپ نے بڑے لیول پہ نہیں بنانا، لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری بات ہی نہیں سننی، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہمارے مخالف وکیل کے طور پر بیٹھنا ہے تو ہمارے پاس پھر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیں منشور کے بارے میں کل ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو پریس کانفرنس کر دی ہے، آپ چونکہ ہمارا سبجیکٹ NA-47 کا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ایک ورکر ہوں، اگر اللہ نے موقع دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو انشاءاللہ فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کر یہ برات یافتہ طبقہ جو 1% طبقہ ہے، جو ہمارے وسائل ہڑپ کر جاتا ہے، وہ پی جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اور ہمارے غریب آدمی کو پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ ہم تفریق ختم کریں گے۔ وہ پیسہ نکال کے میں سب سے فرنٹ فٹ پہ ہوں گا، اس پہ انشاءاللہ جدوجہد کروں گا، وہ پیسہ ان سے ریکور کریں گے، وہ اس کے بعد ان کو ہم لائیں گے عوام کی فلاح و بہبود، اور ان کی ریاست کے باقی جو لوگ ہیں اس پہ خرچ ہونا چاہیے۔ یہ اشرافیہ جو پیسہ کھا رہا ہے، لیکن کام یہیں تک تو محدود تھوڑا ہے، اشرافیہ صرف $18 بلین تو مفت برات لے ہی رہا ہے، لیکن جو کرپشن کا پیسہ ادھر سے اوپر سے اٹھا کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جس ملک کے لوگوں کا، لیڈروں کا پیسہ باہر، بزنس باہر، بچے باہر، مرنا جینا باہر، علاج باہر، اس کا اس ملک سے کیا کام ہے سوائے اس بات کے کہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئیں گے۔ اور دوسری بات، جو ملک میں اپنے بچوں کو علاج نہیں کرا سکتا، اپنا علاج نہیں کرا سکتا، کہتے ہیں ہم 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، 6 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، پر جو ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کرا سکیں، تو ایسے لیڈروں کو لوگ نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا؟ لیول پلینگ فیلڈ تک رکھیں ورنہ یہ اوپر طرف چل جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مرود بھی مسلسل چیف جسٹس کو عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے، آپ نے بھی ابھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ چیئرمین جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں چیف جسٹس؟ یہ میرا خیال ہے ہمارے درمیان کسی بھی قسم کی کسی کی بھی گفتگو کو آپ اٹھا کر کے، میرا خیال ہے وہ پارٹ آف دی ہم گفتگو کا حصہ نہ بنائیں تو بہتر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے آپ سے کھل کے باتیں کر لی ہیں، اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا پھر آپ کو بتائیں گے۔